الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کورس کے کلاس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے کلاسز میں سیرت نبوی کی اہمیت کو جانا، سیرت نبوی کی کیا خصوصیات ہیں ان کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات کو جانا، ہاتھی والوں کا قصہ سنا، زمزم کی کھدائی کا قصہ سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے واقعات بھی سنے، بحیرہ راہب سے ملاقات، جنگ فجار اور حلف الفضول وغیرہ میں آپ کی شرکت، اسی طریقے سے کعبہ کی نئی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں آپ کا جو رول تھا اس کو بھی جانا، کاروبار، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی، آپ کی ساری اولاد کے بارے میں تفصیل جانی، پھر جانا کہ کیسے آپ پر وحی اتری، پھر جانا کہ کیسے آپ نے صفا کی چوٹی سے اسلام کا اعلان کیا اور اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے، پھر ہم نے جانا کہ قریش مکہ نے اسلام کی مخالفت میں کیا کیا حربے استعمال کیے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، پھر ہم نے جانا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پناہ کے لیے دار ارقم کا انتظام کیا اور کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر ہم نے حضرت ابوبکر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بھی سنا، سوشل بائیکاٹ کے بارے میں بھی جانا اور طائف کے سفر میں جو حالات پیش آئے ان کو بھی جانا، اور جانا کہ اس سفر میں اگرچہ آپ کو پریشانی ہوئی لیکن یہ سفر ناکام نہیں رہا۔ عداس نامی غلام اسلام قبول کرتا ہے اور جنوں کی ایک جماعت اسلام قبول کر کے اپنی قوم میں داعی بن کر لوٹتی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات سب کے نبی بن کر آئے ہیں۔ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا یہ سلسلہ، پاور پوائنٹ کے ذریعہ ترتیب سے ہم آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ 5 کلاسز کے ویڈیوز بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں، ہر کلاس کے اخیر میں سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، ضرور سنیں، فائدہ اٹھائیں۔ دنیا کے سب سے افضل انسان کی سیرت جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اس سلسلے کی 12 کلاسز ہونے والی ہیں۔ آج کی کلاس بھی بہت اہم ہوگی۔ ہم جانیں گے باہری لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے دلچسپ قصے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ اور معراج کے واقعات بھی سنیں گے، اور اخیر میں ہجرت مدینہ کی تمہید اور اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی جانیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے کلاس کی طرف۔ باہری لوگوں کو اسلام کی دعوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے پاس آپ خود گئے، ان سے گزارش کی کہ انہیں پناہ دیں، مکہ والے ٹارچر کر رہے ہیں، طائف گئے ہیں وہاں سے بھی بھگا دیا گیا، اگر تم ہمیں پناہ دو گے تو اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے میں آسانی ملے گی۔ لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا اور پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ البتہ باہر سے آنے والے کئی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان میں ایک نام ہے سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ یثرب کے تھے جو بعد میں مدینہ بنتا ہے، شاعر تھے، اہمیت رکھنے کی وجہ سے اپنی قوم میں کامل کے لقب سے مشہور تھے۔ جب وہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود گئے، ان سے ملے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا
کہ شاید آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا لقمان کی حکمت۔ لقمان علیہ السلام کی حکمت زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ قرآن کا سننا تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا کلام ہے، اور سنتے ہی اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ قرآن کو عربی زبان میں سمجھتے تھے۔ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا نام ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یثرب کے آس پاس کے رہنے والے تھے، قبیلہ غفار کے سردار تھے، قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا، صحیح فطرت پر تھے، مورتی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ میں ایک آدمی ظاہر ہوا ہے جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اپنے بھائی انیس کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگا کر کے آؤ۔ وہ مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگایا، اور پھر جا کر کے اپنے بھائی کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اچھے اخلاق کے ہیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہو سکا، اسی لیے وہ خود مکہ آئے۔ اور مکہ آنے کے بعد ان کو پتہ تھا مکہ کی حالت، کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اسی لیے 3 دن تک وہ خانہ کعبہ کے آس پاس بھٹکتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی ہے تو لے جا کر کے گھر پہ رکھا، کھلایا پلایا سنایا، اور کچھ پوچھا نہیں۔ 3 دن تک اہتمام سے ان کو گھر لے جا کر کے کھلاتے پلاتے رہے، لیکن کچھ پوچھ نہیں رہے تھے۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر کے آتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام قبول۔ طفیل بن عمر الدوسی کا قبول اسلام، یہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ مکہ آئے تو قریش کی بہکی میڈیا نے ان کا کان بھرا، کہا کہ دیکھو آپ اپنے قبیلہ کے سردار ہیں، اگر آپ کے اوپر جادو چل گیا محمد کا تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے، یہ بھائی بھائی میں کاٹ دیتا ہے لوگوں کو، اس لیے محمد نابی انسان سے بچ کر کے رہنا، نعوذ باللہ۔ اتنا بہکایا تھا خبیث میڈیا نے مکہ کے کہ انہوں نے کان میں روئی ٹھونس لی تھی کہ کوئی بات سنائی نہ دے محمد کی۔ لیکن جب وہ کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ ایک کنارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، میں سمجھدار انسان ہوں، عقل ہے ہمارے پاس، یہی مت ماری جاتی ہے لوگوں کی، سوچتے نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، پروجوں کے طریقہ کو اپناتے رہتے ہیں، اندھ وشواس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، صحیح غلط میں تمیز کر سکتا ہوں، کیوں کان میں روئی ٹھونس کر کے رہوں، جا کر کے دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے۔ قریب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی آیات سنی، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، فوراً متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ضماد ازدی کے قبول اسلام کا قصہ، پہاڑ کے لوگوں میں سے ایک نام ہے ضماد ازدی کا۔ ضماد ازدی کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ یہ یمن سے تھے، مکہ آئے تھے حج یا عمرہ کے لیے، یہ آسیب کا، جنوں کا علاج کرتے تھے۔ جب یہ مکہ آئے تو طفیل بن عمر الدوسی کے جیسے ہی ان کے پاس بھی مکہ کے لفنگے آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مکہ میں ایک آدمی پاگل ہے، اس کا نام محمد ہے، ان سے بچ کر رہنا۔ تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ اگر محمد پاگل ہیں تو میں تو اس پاگل پن کا علاج کرتا ہوں، کیوں نہ جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کر دوں۔ چنانچہ اسی
نیت سے وہ آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ محمد میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہوں، اگر آپ کہیں تو آپ کا مفت میں فری میں علاج کر دیتا ہوں۔ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے جواب میں خطبہ مسنونہ شروع کی کہ اس کے بعد کچھ دعوت دیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، اخیر تک پڑھا۔ ضماد نے کہا ذرا اپنے یہ کلمات پھر سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار نہیں بلکہ 3 بار دہرایا۔ یہ کلمات کیا تھے؟ اس کے دل میں اتر رہے تھے، عام کلمات نہیں تھے۔ بالآخر اسی وقت اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گویا کہ ضماد ازدی وہ شخص ہے جو صرف خطبہ مسنونہ سن کر ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع کرنے کے لیے تمہید باندھ رہے تھے، خطبہ مسنونہ پڑھ رہے تھے کہ اسی کو 3 مرتبہ دہروا کر کے سنا، غور کیا، سمجھا کہ یہ عام کلام نہیں ہے، اس میں عام پیغام نہیں ہے، اور فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک انسان جب اللہ کے کلام پہ غور کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات پہ غور کرتا ہے، تو اس کا دل کھل ہی جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یثرب کے 6 لوگوں کا قبول اسلام۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اب تک 11 سال بیت چکے ہیں۔ 11 سال سے مکہ میں آپ کو دھتکارا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ حج کے موسم میں ہر سال باہر سے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب مکہ کی دھرتی چونکہ بنجر ثابت ہوئی تھی، ضرورت تھی ایسی جگہ کی جہاں آپ آرام سے رہ سکیں اور وہاں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا سکیں۔ اسی ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جو آنے والے حاجی تھے ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یثرب کے کچھ لوگ آئے تھے، آپ ان کے پاس گئے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور حق اور سچ بات بتائی۔ اتفاق کہیے کہ فوراً 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یثرب پہنچ کر ان لوگوں نے صرف خود تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہر ملنے جلنے والوں کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ یثرب میں ہر طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ تو اس طریقے سے یہ 6 لوگ اسلام قبول کر کے جاتے ہیں یثرب میں، تو وہاں پر اسلام کا نام لیا جانے لگتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہونے لگتی۔ اب ہم ایک واقعہ سنیں گے۔ یہ واقعہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف سے لوٹ کر کے آئے تو مکہ میں پناہ مل چکی ہے۔ مطعم بن عدی کی کوشش سے ایسا ہوا تھا، لیکن قریش اب تک آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ قریش نے آپ کو معاف نہیں کیا ہے، آپ کو حیران اور پریشان کرنے میں اور زیادہ لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نشانیاں طلب کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے کہ اگر تم نبی ہو تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا تمہارے لیے سونے کے گھر بن جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایک انسان اور رسول ہوں۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں آسمان سے ٹکڑے گرا کر کے دکھاؤں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میرے لیے سونے کا گھر بن جائے، میرے بس میں نہیں ہے کہ زمین سے چشمے جاری کر دوں، میں ایک عام انسان اور نبی ہوں۔ جب قریش نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کیا کہ نہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی نشانی دکھانی ہی ہوگی، تو اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانی دکھائی کہ ایک معجزہ بن گیا، عجیب معجزہ۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس سے نہیں ہوا۔ معجزات جو ہے نا، انبیاء ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کی۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑی کے اوپر اور ایک اس کے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، سورہ القمر کی پہلی آیت پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قریش نے یہ نشانی اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھی تھی، لیکن وہ ایمان لانے والے تھے نہیں کہ ایمان لاتے، وہ تو بس عاجز کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے طلب کر رہے تھے، اور اللہ جان بھی رہا تھا، لیکن منہ بند کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو معجزہ تو دکھا دیا، اب ایمان تو لاؤ۔ اچھا، جب یہ دیکھا تو کیا کہا؟ یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے۔ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو مطلب کیا ہوا؟ اصل میں ابو کبشہ کا بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام تھا ابو کبشہ، یا حلیمہ سعدیہ جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دودھ پینے کے لیے گئے تھے، اس کے شوہر کا نام تھا ابو کبشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے تنزن قریش کے لوگ ابو کبشہ کا بیٹا کہتے تھے، تاکہ آپ کو چھوٹا ثابت کرے، آپ کو گرا کر کے بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے میں کہتے تھے کہ یہ ابو کبشہ کا بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ صاحب الرحیق المختوم نے لکھا ہے کہ زیادہ لگتا یہ ہے کہ 10 یا 11 نبوت میں پیش آیا۔ برکیف چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اب ہم چلتے ہیں اسراء اور معراج کے دوسرے معجزہ کی طرف۔ پہلا معجزہ جو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے اور اسے اپنی پیشانی کی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا معجزہ جو تھا وہ ہے اسراء اور معراج کا معجزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لہولہان ہو کر لوٹ کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکی ہیں، ابو طالب بھی وفات پا چکے ہیں، ہر طرف دشمن ڈھیٹ ہو چکا ہے، مکہ کی گلیاں آپ کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہیں، ظاہری کوئی سہارا نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ انہی دنوں ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کیا تھا؟ اچانک آپ کے گھر کی چھت کھول دی جاتی ہے، ایک آدمی آیا، آپ کو جگایا، کعبہ کے پاس لے گیا، کعبہ کے پاس لے جانے کے بعد آپ کا دل چیرا، اس کو زمزم سے دھویا، علم و حکمت اور ایمان سے اسے بھر دیا اور پھر سلائی کر دی۔ یہ دوسرا آپریشن تھا انسانیت میں، یہ دوسرا آپریشن تھا۔ پہلا آپریشن اس وقت ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں دودھ پی رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں۔ یہ دوسرا آپریشن تھا۔
پھر اس بندے نے ایک سواری پیش کی، ایسی سواری جس کا رنگ سفید تھا، بجلی کی گتی سے، بجلی کی رفتار سے وہ سواری چلتی تھی۔ اس پر آپ کو سوار کیا اور لے کر چلے، یہاں تک کہ کچھ ہی لمحوں میں فلسطین پہنچ گئے۔ مکہ سے فلسطین کچھ لمحوں میں، رات کے کچھ لمحوں میں۔ کون تھے یہ؟ جبریل امین تھے، اور جو سواری پیش کی تھی اس سواری کا نام تھا براق، براق۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ جا رہے ہیں، وہاں اترتے ہیں، براق کو مسجد کے ایک کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں اور وہیں پر انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں۔ سارے انبیاء کی قبریں جو ہیں وہ ہیں ہی، انبیاء اپنی قبروں میں ہیں، لیکن ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی شکل دے دی تھی، اور سارے انبیاء وہاں پر آئے تھے۔ ان سارے انبیاء کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ یہی وہ قصہ ہے جسے ہم اسرا کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اسرا اور معراج جو کہتے ہیں نا، رات میں چلنے کو کہتے ہیں اسرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین جاتے ہیں، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور پھر فلسطین سے ایک دوسرے معجزہ کا ظہور ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معراج۔ معراج یہ سیڑھی تھی جس پہ سوار کر کے جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا تھا فضا کا، خلا کا۔ جبریل امین نے آپ کو بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا ایک ایک کر کے سفر کرایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی دوسرے ہی آسمان پر ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سارے انبیاء کو آپ نے سلام کیا، سبوں نے سلام کا جواب دیا اور ویلکم کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری کا درخت، اور منتہا کا معنی ہوتا ہے آخری حد۔ چونکہ یہ وہ آخری حد ہے کہ زمین سے جو کچھ بھی اٹھتا ہے وہیں تک ٹھہر جاتا ہے، اور اللہ کے پاس سے، عرش کے پاس سے جو آتا ہے وہیں تک رک جاتا ہے، وہاں سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ وہی بیت المعمور ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے میں ہے، جس میں 70,000 فرشتے ایک بار زیارت کے لیے داخل ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ 70,000 فرشتے، گویا کہ زمین والوں کے لیے کعبہ مکہ میں ہے، اور آسمان والوں کے لیے کعبہ بیت المعمور ہے، جس میں ایک بار میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے پردے کی اوٹ میں بات کی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کا نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ ہم تجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، اگر خواہش ہے تو اس چٹان، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تم پہاڑ کو دیکھ لوگے
تو مجھے دیکھ لینا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت نورا، میں نے نور دیکھا۔ دوسری روایت میں کہ نور انا ارا، اللہ تو نور ہے، اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس بات کی گنجائش نہیں پائی جاتی ان آنکھوں میں کہ وہ دیکھ سکے، لیکن کل قیامت کے دن جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس دن کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ برکیف اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر پردے کی اوٹ میں وحی کرتا ہے، اور یہاں پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کی طاقت نہیں رکھ پائے گی آپ کی امت، چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے، ان کی شرارت دیکھی ہے، اس نماز میں کمی کرائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گزارش کی اللہ تعالیٰ سے کہ نماز میں کمی کر دی جائے، چنانچہ 10 وقت کی نماز کمی کر دی گئی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پھر جائیے اور کم کرائیے۔ اس طرح بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جاتے رہے، کم کراتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کر دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کیا فرمایا؟ لا یبدل القول لدی، دیکھو میرے پاس بات بدل نہیں جاتی، میں نے کہہ دیا 50 وقت کی نماز تو 50 وقت کی نماز ہی ہے۔ فَهِيَ 50 فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَهِيَ 50 عَلَيْكَ، میرے پاس ثواب کے اعتبار سے 50 وقت کی نماز ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے 5 وقت کی نماز ہی تم سے ہم مانگتے ہیں۔ گویا کہ نماز کیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں؟ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ جب کسی چیز کی خاص اہمیت ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے وہ چیز بھیجی نہیں جاتی بلکہ بلایا جاتا ہے۔ شریعت کے سارے احکام زمین پر اترے، لیکن نماز کا حکم دینے کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو گویا کہ ہمیں اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ یہ معراج کا تحفہ ہے، اس کا حق ادا کریں۔ آج افسوس کہ یہ تحفہ ہمارے بیچ ناقدری کا شکار ہے۔ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ نماز اسلام اور کفر کے بیچ فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور اپنے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کا خیال کرنا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اس آسمانی تحفے کی حفاظت کریں گے اور اسے پامال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر نماز کو پامال کر دیا تو سب کچھ پامال کر دیں گے۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اس سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری کئی چیزیں بھی دکھائی گئی۔ آپ کے سامنے
دو پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، جبریل امین نے مبارکباد دیا اور کہا کہ آپ نے فطرت کو اپنایا۔ دودھ فطرت ہے، شراب فطرت کے خلاف عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کے عذاب کو بھی دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، جنت میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں۔ آپ نے جہنم کے داروغہ مالک کو بھی دیکھا، جو بالکل ہنستا ہی نہیں تھا، اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جہنم میں لوگوں کو طرح طرح کے جو عذاب ملنے والے ہیں، اس عذاب کے نمونے بھی دیکھے۔ ایسا کیوں دکھایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تاکہ پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ کر کے جائیں اور اپنی امت کو بتائیں، آنکھوں دیکھا حال، کہ یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں آخرت کی، یہ بس قصے اور کہانی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقی باتیں ہیں، اور ایسا ہونے والا ہے۔ آنکھیں بند ہوں گی تو سارا قصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ برکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ان کے عمل کا بھیانک انجام پاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے دیکھا یتیموں کا مال جو ظلماً کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کے جیسے ہیں، وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے ہیں، انگارے ہیں پتھر کے ٹکڑوں جیسے، وہ کھا رہے ہیں اسے، اور پھر وہی انگارے ان کے پخانے کے راستے سے نکل جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ لیتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو بہنوں کا مال ہڑپتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کا انجام بھی دیکھا۔ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، ناخن کیا ہیں؟ تانبے کے ہیں، اور وہ اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اور ایسا ہی چل رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کی کیا سزا بتائی، کیا وعید بتائی غیبت کی؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم اگر کسی کے عیب کو کسی کے سامنے میں بیان کرتے ہیں جو عیب واقعی اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بھائی ہمارے سامنے میں مر گیا اور اس کی بوٹی ہم نوچ نوچ کر کے مزے لے لے کر کے کھا رہے ہیں۔ آج ہماری مجلس کا سب سے لذیذ گوشت یہی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھتے ہیں سزا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ کتنی سخت سزا مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسراء اور معراج کا یہ واقعہ جو پیش آیا، کیا اس واقعہ کو بھی تسلیم کیا مکہ کے مشرکین نے؟ ابھی آپ نے سنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا بھی انکار کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں قریش کو ان نشانیوں کی خبر دی، کیونکہ یہ تو رب کی طرف سے ہوا تھا، حق تھا۔ جب خبر دی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نشانی دکھائی تھی اس کے بارے میں بتایا، تو زور زور سے ہنسنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ ان کو مذاق لگتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریس تھے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ظالموں کو بتانا چاہیے۔ انہوں نے جب مذاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا، اور انہوں نے جب طلب کیا کہ اچھا آپ بیت المقدس جا کر کے آئے ہیں تو بیت المقدس کی صفات بتائیے، وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ آپ کے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر کے بتا رہے ہیں، ایک ایک وصف گنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے۔ لیکن ان کو ماننا تھا کہ مانتے؟ قوم ماننے والی نہیں تھی،
اس لیے شرارت پہ شرارت کرتی رہی۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان ظالموں نے جا کر کے کہا کہ پتہ ہے آج تمہارے ساتھی نے کیا کہا؟ آج کہہ رہے ہیں کہ رات میں ان کو مکہ سے فلسطین تک لے جایا گیا، فلسطین سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی ہے، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہم تو اس بات پہ ان کی تائید کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے وحی آتی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے بالکل سچ کہا ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا خطاب دیا۔ میرے بھائیو، اسراء اور معراج کا یہ واقعہ آخر کیوں عمل میں آیا تھا؟ کس لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک چمتکار تھا، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا چمتکار تھا، اور اس میں بہت سارے مقاصد تھے چھپے ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب اس قصے کو اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے نبی کو معراج کروایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ نشانیاں دکھائیں۔ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ آپ کے اندر یقین پیدا ہو جائے۔ جی ہاں، انبیاء کرام پیشانی کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء وہ پریشانیاں جھیل لیتے ہیں جنہیں دوسروں کے لیے جھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، جنت کے مناظر دکھائے، جہنم کے مناظر دکھائے، عین الیقین حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ جب جائیں اپنی امت کے پاس تو اپنی امت کو آنکھوں دیکھا حال بتائیں کہ آخرت جو ہے یہ بس کھیل تماشا نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور پھر جب عین الیقین حاصل ہو جائے گا تو اس پیغام پر پختہ یقین بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ یا معراج سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے دلوں میں ٹھوس اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اسراء اور معراج ایسے وقت کرایا تھا جبکہ مکہ کے لوگ آپ کو دھتکار رہے تھے، طائف کے لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا، مکہ کی دھرتی آپ کو کاٹ کھانے کے لیے تیار تھی۔ گویا معراج نے دراصل آپ کو پیغام دیا کہ اگر دنیا کے لوگ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو آسمان والے آپ کا ویلکم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ دوسرے نمبر پر معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر خاص ہدایات دینا چاہتا تھا، اس اسٹیٹ کے لیے جو بعد میں مدینہ میں قائم ہونے والا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات کرائی، جنت کے مناظر دکھائے، جہنم کے مشاہدات کرائے، تاکہ ان چیزوں کو آپ پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آپ کو اپنی دعوت پر عین الیقین حاصل ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر معراج کا سبق یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو بتایا جائے کہ اے امت محمدیہ، تمہاری زندگی میں مسجد اقصیٰ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ورنہ اگر معراج کرانا تھا تو مکہ سے ہی ساتوں آسمان کی سیر کرا دیتا اللہ تعالیٰ۔ کیوں فلسطین لے جایا گیا؟ تاکہ بتایا جائے کہ فلسطین کا ایک مسلمان کے ایمان سے گہرا رشتہ ہے۔ بہت سارے انبیاء وہاں مدفون ہیں، وہاں پر برکت ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنا گویا کہ اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ زمین کے ہر گوشے کے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے۔ آج یہود جیسے ظالم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری 3 مسجدوں میں سے اس ایک مسجد کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ معراج کا
چوتھا اور آخری سبق یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ پہ عام نبیوں کے جیسے خاص کمیونٹی کے لیے نہیں بھیجے گئے، خاص زمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ ساری کائنات، بلکہ جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے بھیجے گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، ہم تم سب کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی امامت کراتے۔ آدم علیہ السلام بھی وہاں پر تھے، سارے انسانوں کے باپ، لیکن امامت کا شرف کس کو ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، کیونکہ آپ سارے نبیوں کے تاجدار ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کو پار کر جاتے ہیں، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جان چکے ہیں نبوت کے 11ویں سال کیا ہوا تھا۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب کے کچھ لوگ آئے تھے، یہ 6 لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم میں اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ چنانچہ یہ 6 لوگ جب یثرب لوٹے تو واقعی اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ تو جو بیج مکہ میں بوئے گئے تھے وہ مدینہ میں پھلتے ہیں، پھولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے سال کیا ہوتا ہے؟ پہلی بیعت عقبہ ہوتی ہے۔ یہ سب ہجرت کے لیے تیاری چل رہی ہے۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال لوگ مکہ آئے، تو ان میں سے 5 وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے اور 7 نئے تھے، کل 12 کی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے ہیں مینا میں عقبہ نامی جگہ پر، اور ان سے چند باتوں کے لیے بیعت لیتے ہیں، ایگریمنٹ لیتے ہیں۔ اسی لیے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، پہلی بیعت عقبہ، کیونکہ عقبہ نامی مینا میں، عقبہ نامی گھاٹی میں یہ بیعت ہوئی تھی۔ سب نے اسلام قبول کیا، اسلام کا اقرار کیا اور بیعت لی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ جب یہ بیعت ہو چکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کے ساتھ جب یہ یثرب لوٹ رہے تھے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمبیسڈر بنا کر کے بھیجا، سفیر بنا کر کے بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ ایک آدمی ہو جو نمائندہ بن کر کے جائے یثرب میں، تاکہ وہاں کے لوگوں کے پاس بھی اسلام کا پیغام پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے سفیر ہیں، پہلے ایمبیسڈر ہیں جو یثرب جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان کو اسلام سکھاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے بیچ اسلام کا کام کرتے ہیں۔ مکہ کی زمین بنجر تھی، لیکن مدینہ کی زمین بنجر نہیں تھی۔ مدینہ کے لوگوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے بڑی تعداد میں لوگوں نے یثرب میں اسلام قبول کیا۔ وہ گلیوں میں، بازاروں میں گھوم گھوم کر ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ لوگ اسلام قبول کرتے اور پھر اسلام کے داعی بن کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے لگ جاتے تھے، اور یہی اسلام کی مانگ بھی ہے کہ ہم اسے اپنی میراث نہ سمجھیں، اپنی بپوتی نہ سمجھیں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی جانتے ہو تو میری طرف سے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے اسلام کو اپنی ملکیت سمجھ رکھا ہے، مٹھی میں بات کر رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ کھول کر دکھائیں گے تب نا۔ ضرورت ہے کہ ہم خود اسلام کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے سماج میں اسلام کو عام کریں اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ والوں نے
اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر جگہ ہر وقت اسلام کو اپنی زندگی میں اتار لی تھی۔ ان کی یہی سوچ تھی کہ کیسے اسلام پھیلے، کیسے جہالت ختم ہو، کیسے بت پرستی ختم ہو۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اسلام مدینہ میں پھیلتا گیا، یہاں تک کہ کوئی بھی انصار کا ایسا گھر نہ بچا جہاں کسی نہ کسی مرد نے یا عورت نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ دوسری بیعت عقبہ، نبوت کے 13ویں سال یثرب سے 72 لوگوں کا قافلہ مکہ آتا ہے۔ سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بیعت بھی کی، اور انہوں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، صحابہ کرام کی حفاظت کریں گے، اور یہ عہد و پیمان دیا کہ ہر حالت میں ہم آپ کی اور صحابہ کرام کی حفاظت کریں گے، چاہے سارے عرب سے دشمنی مول لینی پڑے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے۔ جب بیعت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 12 نقیب یعنی سردار متعین کیے۔ 72 لوگ تھے، ان میں سے 12 لوگوں کو چنا اور سردار بنایا، ان میں سے 12 لوگوں کو جو اپنی قوم کے لیے ذمہ دار بنیں گے۔ اور یہاں پر جو بیعت لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بیعت کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب کسی بھی عالم یا پیر کے ہاتھ پر دین کی بیعت جائز نہیں، سوائے امیر کے۔ جو لوگ بیعت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ بیعت نام کی کوئی چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہم رب کی اطاعت کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق، علماء کی بات مانیں گے جبکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، تب آنکھ بند کر کے کوئی بھی پیر یا کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات مانی جائے گی۔ برکیف یہ جو ایگریمنٹ تھا، یہ ایگریمنٹ دراصل بیک گراؤنڈ ثابت ہوا ہجرت کے لیے۔ اس کے بعد ہجرت کی تیاری ہوئی، صحابہ نے ہجرت فرمائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی اور مدینہ میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہوا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں ہم جانیں گے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اہم پوائنٹ کی طرف۔ آئیے اپنی معلومات کی جانچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت سوید بن سامت کون تھے اور انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کا جواب کیا تھا؟ اسلام سویکار کیا، لیکن کیا جواب دیا انہوں نے قرآن سن کر کے؟ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو ہے وہی آپ کے پاس ہے۔ پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لقمان کی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے اچھی چیز ہمارے پاس ہے، اور قرآن سنایا تو قرآن سن کر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا مختصر قصہ کیا ہے؟ ہاں، کے سردار تھے، قبیلے کے سردار تھے، اور مکے میں حضرت علی کے پاس 3 دن مہمان رہے۔ جی جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کرے۔ ہاں، بہت اچھا بہت اچھا۔ طفیل بن عمر الدوسی نے کانوں میں روئی کیوں ٹھوسی تھی اور وہ اسلام کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ ہاں، شیخ مکے کے اوباشوں نے کہا تھا کانوں میں روئی رکھنے کے لیے، مگر آپ سوچیں کہ انہوں نے کہا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ بچ کے رہنا، تو انہوں نے سمجھا کہ بچ کے رہنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ کان میں روئی ٹھوس لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم تو عقلمند انسان ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں، کیوں کان میں روئی ٹھوس کر کے رہا جائے، دیکھتے ہیں محمد کو، سنتے ہیں کیا ہے ان کے پاس۔ جب سنا تو عربی زبان سمجھتے تھے، قرآن کے پیغام کو سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ بہت اچھا۔ رماد ازدی مکہ کس ارادے سے آئے تھے اور خطبہ مسنونہ کا کیا اثر ہوا ان پہ؟ وہ کیوں اسلام قبول کرتے ہیں؟ کیا سبب بنتا ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا؟ جی، جماعت شیخ یہ جادو کا علاج کرتے تھے، تو مکے پہ حج کے لیے آئے، تو
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में बैठ के कुरान पढ़ रहे थे। जी फिर जब बात हुई तो खुतबे मसनूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा हाँ, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तो जादू का इलाज करता हूँ और पता चला है कि आपके ऊपर जादू है, आप पागल हैं, तो मैं इलाज कर देता हूँ, दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे मसनूना शुरू किया कि उसके बाद कुछ समझाएंगे। वो खुतबे मसनूना से इतना मुतासिर हुए कि 3 मरतबा सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। सवाल नंबर 5, नबूवत के 11वें साल यथरिब के कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? 6 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बहुत अच्छा। चाँद के 2 टुकड़े जब हुए तो कुरैश का उसके बाद क्या रद्द अमल था? क्या चाँद के जो 2 टुकड़े हुए थे उसको देख कर के इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, इनकार किया। जी। इसरा और मेराज दोनों में क्या फ़र्क है? इसरा यानी मक्का से फलस्तीन का सफ़र। जी, बहुत अच्छा। और मेराज? और फलस्तीन से सातवें आसमान का सफर को मेराज कहा जाता है। बहुत अच्छा। बुराक की क्या विशेषताएं थी, क्या खुशियत थी, और इस सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? मैं जवाब दे देता हूँ। बुराक सफ़ेद रंग की एक सवारी थी जो बिजली की रफ्तार से गति से चलती थी, और इस सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अमीन थे। जी। बैतुल मक़दिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत कराई, इससे आपकी क्या शान झलकती है? कि आप सारे इंसानों के सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं। बहुत अच्छा। 7 आसमान की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर की, तो 7 आसमानों पर किन किन नबियों से मुलाकात हुई? पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। अब दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम। जी। और तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात। चौथे आसमान पर इद्रिस अलैहिस्सलाम की। 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम की। 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम की। और 7वें आसमान पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जी। आगे का सवाल है, बैतुल मामूर क्या है? 7 आसमान पे जहाँ पर फरिश्ते हाँ, खाने काबा के बिल्कुल सामने में, काबा जो है ना, खाने काबा के बिल्कुल सामने में 7 आसमान पर फरिश्तों की एक इबादत करने की जगह है, फरिश्तों के लिए इबादतगाह है, जहाँ रोज़ाना डेली 70,000 फरिश्ते जाते हैं, फिर दोबारा उनको जाने का मौका नहीं मिलता। मेराज का तोहफ़ा क्या था और इसमें कैसे कमी कराई? मेरा साथ ऊपर था 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थीं और 5 वक्त की नमाज़ें रह गईं, लेकिन सवाब कितने का है अभी भी? 50 वक्त का। जी। मेराज के सफ़र में बहुत सारे गुनाहों की सज़ाएँ दिखाई गईं। 2 गुनाह की सज़ा बता सकते हैं? गीबत थी। हाँ, गीबत करने वालों की सज़ा, और यतीम का माल खाने वालों की सज़ा। जी जी। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ का खिताब क्यों मिला? नहीं, बल्कि इसलिए कि मेराज का वाक़या हुआ तो इस वाक़ये की तस्दीक़ की, इसलिए उनको सिद्दीक़ का लक़ब मिला। पहली बैअत अक़बा कब हुई और उसमें कितने लोग थे? हाँ, अक़बा नामक जगह पर हुई और उसमें कितने लोग थे? नबूवत के 12वें साल 12 लोग थे। बहुत अच्छा। यथरिब में इस्लाम के पहले सफ़ीर कौन थे और उनकी ज़िम्मेदारी क्या थी? हज़रत मुसअब बिन उमैर थे और उनकी ज़िम्मेदारी थी कि नौ मुस्लिमों को इस्लाम सिखाएं और गैर मुस्लिमों में इस्लाम का पैगाम पहुँचाएं। दूसरी बैअत अक़बा में कितने लोग शरीक थे और क्या एग्रीमेंट हुआ? 72 लोग थे। हाँ, नबूवत के 13वें साल ये बैअत हुई थी, 72 लोग इसमें शरीक थे। उन्होंने पूरा एग्रीमेंट दिया कि हम आपकी और सहाबा किराम की हिफाजत करेंगे। जी। आखिरी सवाल है कि दूसरी बैअत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सरदार तय किए थे, मुकर्रर किए थे?
ہاں 12 سردار 12 نقیب مقرر کیے تھے، جواب صحیح ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ انہی سوالات اور جوابات کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔